جمعہ کے دن اللہ صمد کا خاص وظیفہ کر لو۔ شام ہوتے ہی اللہ کا ولی آئے گا، پیسے دے کر چلا جائے گا۔ پیارے دوستو، آج جمعہ والے دن کا مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس وظیفے کو جس نے پچھلے جمعے کو پڑھا تھا، غیب سے رزق کا بندوبست ہو گیا تھا۔ ناظرین، یہ وظیفہ جمعہ کے دن کا وہ پاورفل وظیفہ ہے کہ آپ لوگ اگر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس وظیفے کو آج کے دن پڑھ لیتے ہیں تو اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ کے جو مانگنا ہو آپ لوگ مانگ لینا۔ آپ لوگوں کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہو، یہ وظیفہ آپ لوگ جمعہ والے دن 1 منٹ کا وقت نکال کے یہ عمل کر لینا۔ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے۔ آج جمعہ والے دن کا وظیفہ وہ بہن بھائی لازمی پڑھ لیں جو قرض میں ڈوب چکے ہیں، جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، قرض دار پریشان کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے سارا قرض اتر جائے گا، غیب سے دولت ملے گی، اسی وقت قرضہ داروں کو ان کا پیسہ واپس کر دو گے۔ پوری دنیا میں جب بھی آپ لوگوں کے سامنے یہ ویڈیو آئے، جمعہ والے دن آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی جمعہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ آج جمعہ والے دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے، آج سے لے کر اب جب بھی کبھی جمعہ آئے آپ اس ویڈیو کو پڑھ لینا۔ جب آپ ویڈیو دیکھیں تب آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ جن کے اپنے بچے بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہو، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوں، فاقے ہوں، غریبی ہو، غربت ہو، مفلسی ہو، لاچاری ہو، اس وظیفے کو آپ 1 منٹ نکال کے پڑھ لینا۔ غیب سے اتنی دولت ملے گی کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں فوری طور پر حل ہو جائیں گی۔ کیونکہ آج کے دور میں اگر انسان کے پاس سب سے جو اہم چیز ہے وہ پیسہ ہے، اگر پیسہ نہ ہو تو تمام پریشانیاں انسان کو دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو آپ لوگ یہ وظیفہ پیسوں کو فوری حاصل کرنے کے لیے جمعہ والے دن کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ آپ لوگ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود کیوں نہ ہو، آپ لوگ پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، جاپان سے ہو، ملائیشیا سے ہو، سعودی عربیہ، دبئی، UAE، کسی بھی جگہ سے ہو، جس گلی جس شہر میں بھی آپ لوگ موجود ہو، جیسے ہی آپ کے سامنے یہ ویڈیو آئے، ویڈیو دیکھتے دیکھتے آپ لوگ کوشش کرنا جمعہ والے دن یہ وظیفہ 1 منٹ نکال کر پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی پڑھے، سکون سے آرام سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ آپ نے آج کے دن ہی یہ عمل کرنا ہے۔ ہفتہ کے دن سے پہلے یہ وظیفہ آپ لوگ ختم کر لینا، مطلب جمعہ کی شام سے پہلے آپ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اب آپ لوگوں کو میں وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ آپ لوگ اگر اپنے گھر میں ہو تو گھر میں پڑھ لو، دکان میں ہو تو دکان میں پڑھ لو، سکول، یونیورسٹی، کالج، آفس، کسی بھی جگہ پر ہو آپ پڑھ لو۔ 1 منٹ کے لیے کہیں سکون سے آپ لوگ اطمینان سے الگ ہو جاؤ، بھیڑ سے، رش سے، لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ لوگوں سے الگ ہو کر آپ لوگوں کو سکون سے بیٹھ جانا ہے اور 1 منٹ کا یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ جس ترتیب سے میں بتاؤں گا، جس طریقے سے میں بتاؤں گا، بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اور وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا ضرور مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی مراد ہو، جو بھی پریشانی ہو، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب آپ نے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ ابھی وظیفہ ختم نہیں ہوگا اور آپ کی حاجتیں، مرادیں، پریشانیاں پوری اور ختم ہو جائیں گی، آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ ناظرین، رزق، دولت، زندگی سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک سے جو مانگنا ہو مانگ لینا۔ آپ لوگ اگر آج 1 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب آپ کو اسی وقت عطا کر دیں گے۔ یہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے۔ ایسے وظیفے کو جس کسی کو میں نے بتایا ہے فوری طور پر اس کو کامیابیاں ملنی شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے نصیب کو لگے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ کچھ میرے بھائی بہنوں پر بے شمار قرضہ تھا، قرضہ داروں نے ان کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور ان کی پریشانی فوری طور پر ختم ہو گئی۔ تو آپ لوگوں کی بھی جتنی بھی پریشانیاں ہوں، جتنی بھی آپ کی بڑی سے بڑی حاجات ہوں، یہ وظیفہ پڑھ کے دعا مانگ لینا۔ اب وظیفے کو کیسے پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے گا تاکہ آپ کو وظیفہ کرتے وقت کسی بھی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ اللہ والو، میں آپ کو آج کے وظیفے کا ایک ایک حرف نقطہ نقطہ سمجھاؤں گا تاکہ آپ جب وظیفہ کرنے بیٹھیں تو آپ کو کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ بچوں کی طرح آپ کو وظیفہ سمجھا دوں گا، آگے کرنا آپ کا بس ہے، آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے۔
آج کے عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگ سکون سے اطمینان سے بیٹھ جائیں، جہاں کہیں موجود ہوں ایک مرتبہ میرے پیارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، آپ درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، جو درود پاک آپ کو یاد ہو یا جو آسان لگتا ہو وہ آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے لازمی پڑھ لینا ہے۔ دوستو ایک بار درود ابراہیمی نماز والا ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک جب آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کا قرض ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، آپ اپنے ذاتی گھر گاڑی بنگلے کی نیت کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ من پسند شادی من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے پڑھ لیں۔ اولاد نافرمان ہے، نافرمان شوہر ہے تو آپ اس کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو آپ اس کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض دنیا جہان کا کوئی بھی مقصد ہو اس کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور آپ نے آج کا خاص وظیفہ اللہ الصمد کا پڑھنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کے ساتھ 2-3 چھوٹے چھوٹے وظائف ملا کر پورا ایک عمل کرنا ہے۔ بہت آسان عمل ہے، 1 منٹ سے کم وقت میں پورا آپ لوگ یہ عمل کر لیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جو پہلے نمبر پر وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے هو اللہ الرحیم۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ هو اللہ الرحیم، هو اللہ الرحیم، هو اللہ الرحیم۔ اسی طرح آپ لوگوں نے اس کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے 11 مرتبہ دھیان سے طریقے سے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، جیسے آپ کو مناسب لگے آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو جو پڑھنا ہے یہ غور کر لیجئے، آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس وظیفے کو آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو آپ لوگوں نے اچھی طرح کاؤنٹ کر کے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر جو سورہ کوثر پڑھنی ہے، سورہ کوثر کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے کس طرح پڑھنا ہے، کس تعداد میں پڑھنا ہے، اچھے طریقے سے سمجھیے گا۔ اس وظیفے کو آپ نے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا آپ تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں کیا کرنا ہے، اینڈ تک بالکل ویڈیو دیکھیے گا، ویڈیو 1 سیکنڈ بھی سکپ نہ کیجیے گا ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ والو جب تک عمل کو نہیں سمجھو گے، پورا نہیں دیکھو گے تو غلطی کرو گے، ادھورا وظیفہ کرو گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ الصمد کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، توجہ سے دھیان سے سنیے گا کیونکہ یہ آج کے وظیفے کا خاص عمل ہے۔ اللہ والو آپ نے اللہ الصمد 1 بار پڑھ لیا، اللہ الصمد 2 بار پڑھ لیا، اللہ الصمد 3 بار پڑھ لیا۔ اسی طرح آپ لوگوں نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر اللہ الصمد کو آپ لوگوں نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کاؤنٹنگ آپ نے اپنی مرضی سے کم یا زیادہ نہیں کرنی، جتنی ترتیب میں جس طرح میں نے آپ کو سارا وظیفہ بتایا ہے آپ لوگوں نے اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے۔ وظیفہ پڑھنے کے آخر میں آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے، یہ وظیفے کا حصہ ہے۔ اللہ والو اب آپ کو کرنا کیا ہے،
آپ لوگ پہلے تو اپنے گریبان میں ایک مرتبہ پھونک مار لیں اور پھر فوراً آپ لوگ اپنی الماری پر اگر دکان پر یہ عمل کر رہے ہیں تو دکان کے غلے پر، دکان کے چاروں کونوں پر، اسی طریقے سے گھر میں کر رہے ہیں تو الماری پر، تجوری پر، گھر کے چاروں کونوں پر، آپ اپنے آفس میں کر رہے ہیں، اپنے گھر میں کسی بھی جگہ پر کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی جیب پر، اپنے پرس پر، چاہے تو اپنے گھر میں کسی پر دم کرنا چاہیں تو 2-3 لوگوں پر، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے تو ان پر بھی آپ لوگ دم کر سکتے ہیں، پھونک مار سکتے ہیں۔ اللہ والو، اس عمل کو آپ لوگ ہر جمعہ کے دن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ مثال کے طور پر جمعہ والے دن کسی وجہ سے بھول جاتے ہیں تو جمعرات، جمعہ کو بھی آپ لوگ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ان دنوں میں ٹائم نہیں لگتا، آپ ہفتے کو فارغ ہوتے ہیں تو ہفتے والے دن بھی آپ بوقت مجبوری کے تحت آپ ہفتے والے دن بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ جمعے والے دن ہی اس وظیفے کو کریں تو اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کی اہمیت اور ان کے فوائد کا ذکر فرماتے ہوئے اپنی امت کو دعائیں مانگنے کی ترغیب دلائی اور فرمایا، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا سے بڑھ کر عزت والی کوئی چیز نہیں۔ اس لیے دوستو، جب آپ وظیفہ کر لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ آپ نے اللہ کو نبی پاک کا واسطہ دے کر، صراط مستقیم پر چلنے والے لوگوں کا واسطہ دے کر آپ نے رب سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آج میری وہ بہنیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، سر پر سفید بال آ گئے ہیں، وہ اگر یہ وظیفہ کریں گی تو ان کی شادیوں کے لیے اچھے رشتے آ جائیں گے۔ آپ من پسند شادی چاہتے ہیں تو آج کا وظیفہ آپ کے لیے تیر بہدف ہے۔ آپ کے گھر میں دولت نہیں ہے، آپ کا کاروبار نہیں چلتا تو انشاءاللہ آج کا وظیفہ کرنے کے بعد آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ میری بہنیں یہ وظیفہ خود بھی کر سکتی ہیں، کسی کے لیے بھی کر سکتی ہیں، مائیں اپنی اولاد کے لیے بھی کر سکتی ہیں، یا گھر میں غربت کے لیے بھی کر سکتی ہیں، اور آپ اپنے لیے بھی وظیفہ کر سکتے ہو، کسی کے لیے بھی وظیفہ کر سکتے ہو۔ اللہ والو، وظیفہ کر کے اپنے لیے بھی دعا کیجئے، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔